پاک قطر گروپ جہاں اپنی ٹیم اور اپنے کسٹمرز کے اعتماد پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، وہیں وہ اپنی شریعہ ٹیم پر بھی بہت فخر کرتا ہے۔ ہمیں اعزاز یہ حاصل ہے کہ پاک قطر گروپ کے شریعہ بورڈ کی بنیاد عالم اسلام کی مشہور شخصیت فخر پاکستان شیخ الاسلام حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے رکھی، اور آج انہی کے زیر سایہ تربیت حاصل کرنے والے مفتی احسان کلیم صاحب اس بورڈ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ مفتی احسان کلیم صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ادارے حضرت کے علم سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور آج ہم سب کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں بصد احترام ملتمس ہوں حضرت احسان کلیم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پاکستان میں 2001 اور 2 سے اسلامی مالیاتی نظام کا جو سفر شروع ہوا، الحمدللہ وہ بالتدریج ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور شروع میں اسلامی بینکنگ کا حل تو لوگوں کے ہاتھ آ گیا تھا، لیکن انشورنس کا متبادل جنرل انشورنس کا بھی اور لائف انشورنس کا بھی مہیا نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ 2005 سے اس سفر کا بھی آغاز ہوا، اور اس کے علاوہ بھی اسلامی مالیاتی امور میں بہت ترقی ہوئی، اور آج یہ ایک پیرالل انڈسٹری الحمدللہ وجود میں آ گئی ہے، اور امید یہ ہے کہ بہت جلد کنونشنل سسٹم بھی اسی طرف منتقل ہوگا۔ بہرحال ہمارے ذمے کوشش ہے، نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بات آج حاصل ہو چکی ہے کہ اگر کسی ادارے کو، کسی کاروبار کو، افراد کو اسلامی مالیاتی نظام کے کسی بھی حصے سے استفادہ کرنا ہو تو اللہ کا شکر ہے کہ متبادل موجود ہے۔ فل فلیج بینکنگ ہو یا ونڈو اسلامک بینکنگ ہو، فل فلیج تکافل ہو یا ونڈو اسلامک تکافل ہو، میوچل فنڈز ہوں، ہر سطح کے اوپر الحمدللہ اسلامی مالیاتی طریقہ موجود ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ کوئی متبادل نہیں ہے لہٰذا مجھے اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے کسی مالی طریقہ کار کے لیے ربا کے طریقے کی یا کنونشنل طریقے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ اگر اس کی مالیاتی ضرورت ایک جائز طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو وہ کیوں اصرار کرے گا کہ اس کو ایک ایسا طریقہ اختیار کر کے رکھنا ہے جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ میں تو بعض اوقات لوگوں سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ متبادل طریقہ آپ کے خیال میں پورے طور پہ درست نہیں ہے تو اس کے مقابل ایک ایسا طریقہ ہے جس کے صحیح نہ ہونے کے بارے میں پورا اطمینان ہے، اور اگر مان لیا کہ یہ طریقہ ایسا ہے جس کے صحیح ہونے کے بارے میں پورا اطمینان نہیں ہے، اور آپ کے سامنے اگر یہی 2 راستے ہیں تو آپ خود سوچ لیجئے کہ پھر آپ کو کس راستے کے اوپر چلنا چاہیے۔ تکافل کا جو سسٹم ہے، جو نظریہ ہے، وہ ہماری اقدار سے اور اسلامی تعلیمات سے نکل کر آتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا اور بہت بہترین نظریہ ہے الحمدللہ کہ
باہمی تعاون کی بنیاد کے اوپر ایک فنڈ وجود میں آتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں وہ وقف کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، اور اس فنڈ کے اندر کنٹریبیوشن لوگوں کا جاتا ہے، اس فنڈ کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اسلامی طریقوں سے اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور اسی فنڈ سے افراد کو اور اسی طریقے سے کاروباروں کو کوریج فراہم کی جاتی ہے جو مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فیملی تکافل کے اندر اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کو بھی جوڑا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ایک حصہ رسک کوریج کے لیے ہوتا ہے اور ایک حصہ اس کے اندر سرمایہ کاری کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ جو پروڈکٹ اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ بھی اسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہے کہ مثلاً کمپنیاں اپنے ملازمین کو کوریج فراہم کرنے کے لیے کنٹریبیوشن دیتی ہیں، اور اس کنٹریبیوشن کا ایک حصہ وقف کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک حصہ سرمایہ کاری کے اندر لگتا ہے، اور یہ سلسلہ بالتدریج بڑھتا رہتا ہے۔ جب کوئی ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو اس کی بچت والے حصے میں سے، جو کہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں اور نفع کے نتیجے میں بڑھ کر کافی آگے پہنچ چکی ہوتی ہے، وہیں سے اس کو ایک ریگولر انکم فراہم کی جاتی ہے جب تک اس کا وہ سرمایہ برقرار رہتا ہے۔ اگر اس کی زندگی کا اختتام آ گیا تو جو پیسے اس کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر بچے ہوتے ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے، اور اگر وہ حیات رہتا ہے اور اس کے انویسٹمنٹ کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وقف فنڈ جو کہ لوگوں کو باہمی امداد کی بنیاد پر تعاون فراہم کرنے کے لیے ہے، وہاں سے ریگولر انکم کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ بہت مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ تو پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں کہ کتنے سال اور کتنا ملے گا، تو یہ فکسنگ ہو گئی، اور فکسنگ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اول تو یہ بات کہ فکسنگ ایبسلوٹلی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فکسنگ کے بجائے یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ ایسٹیمیشن ہے جس کی بنیاد پر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اتنا ماہانہ جمع کریں گے یا پیریوڈک جمع کریں گے تو اتنے سال کے بعد آپ کے انویسٹمنٹ کے اندر اتنا ہوگا، اور اس کو اگر اتنے عرصے پر تقسیم کیا جائے تو آپ کو اتنے سال تک یہ انکم مل سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ وقف فنڈ کے اندر اتنی اسٹرینتھ موجود ہے کہ وہ انکم، ریگولر انکم جو ہے وہ دے سکتا ہے، جو کہ عطیے کے طور پر دی جائے گی اور تبرع کے طور پر دی جائے گی، ایک کنٹریبیوشن کے طور پر دی جائے گی۔ یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو یوں کہنا چاہیے کہ ہم خرما ہم ثواب، کہ اس کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے اگر کوئی اس کی نیت کرے۔ وہ یہ ہے کہ یہ کنٹریبیوشن جو آپ دیتے ہیں اس کا ایک حصہ ریگولر بیسس کے اوپر وقف کا حصہ بن جاتا ہے، وقف کی پراپرٹی بن جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ وقف ایک ایسی اینٹیٹی ہے جو پرپیچول ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے، ہم نے تو اسی نیت سے قائم کی ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے۔ تو جس شخص کا 1 روپیہ بھی وقف کے اندر گیا تو جب تک وہ وقف قائم رہے گا اس سے لوگوں کے انتقال کی صورت میں مدد فراہم کی جائے گی، خاندانوں کو معذوری کی صورت میں خاندانوں کو مدد فراہم کی جائے گی، یا اثاثوں کے نقصان کی صورت میں تلافی فراہم کی جائے گی۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ معاشرتی خدمت جب تک ہوتی رہے گی ہر کنٹریبیوٹ کرنے والے کو اس کا ثواب مل سکتا ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ تکافل کا، خاص طور پہ فیملی تکافل کا کانسیپٹ ہے،
اور آپ کے سامنے اس پروڈکٹ کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ شروع میں جب تکافل ہمارے ہاں قائم ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کنوینشنل سسٹم اور کنوینشنل پروڈکٹس ہی سامنے تھیں، تو ہوتا یہی ہے کہ آپ جو پروڈکٹس بازار میں ہوتی ہیں انہی کو ایکسیپٹیبلٹی حاصل ہوتی ہے، تو انہی کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اب ہم اس مرحلے سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور اب جو پروڈکٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی پروڈکٹ ہے جو تکافل سے پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کنونشنل کے اندر بھی یہ پروڈکٹ موجود نہیں ہے، اور جیسے کہ میں نے اس کے بعض پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا، آپ دیکھیں گے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری اسلامی ویلیوز سے جو ہے یہ بہت قریب ہے۔ انشاءاللہ یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک بہت اچھی پروڈکٹ ہے، اور اللہ کرے کہ اس کو ترقی حاصل ہو، اور اس سے امپلائیز، نہ صرف یہ کہ امپلائیز بلکہ افراد بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ گورنمنٹ امپلائیز کے پاس تو پینشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن پرائیویٹ امپلائیز کے پاس جو ہے وہ یہ طریقہ کار نہیں ہو، تو یہ پروڈکٹ اس اعتبار سے ایک بہت ہی منفرد پروڈکٹ ہے کہ اس کے اندر الحمدللہ جو پرائیویٹ امپلائیز ہیں ان کے پاس بھی پینشن کا اور اسلامی طریقے سے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وقف کی بنیاد پر یہ ایک طریقہ کار ہے، اور میں اب آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا۔ الحمدللہ بہت سا لٹریچر بھی موجود ہے، آپ جو ہیں وہ پاک قطر تکافل کمپنی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، سوال جواب کر سکتے ہیں، اور کسی کو مزید بھی سمجھنا ہو تو الحمدللہ ہمارا شریعہ ڈپارٹمنٹ یہ کام باقاعدہ طور پر انجام دیتا ہے کہ لوگوں کو اس کی آگاہی فراہم کرتا ہے۔ تو آپ کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ یہاں حل نہ ہو سکے تو اس کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات عرض کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔